باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تھوڑی سی تفسیر پڑھی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، جیسے ماں باپ کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھا جائے، اللہ کی کتاب اور آخری کتاب سمجھا جائے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کہ حلال جتنے بھی احکامات ہیں ان کو حلال سمجھا جائے، اس کے اندر جو حرام ہے اس کو حرام سمجھا جائے۔ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، اب حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک اور حق یہ ہے کہ جب اس کو شروع کریں پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ شیطان مردود کا جو ہے نا اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اس کی تفسیر ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے تجوید کے مطابق پڑھا جائے، قرآن کا یہ حق ہے۔ اگر تجوید کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو اس کے معنی، اس کا ترجمہ بدل جائے گا۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا، میں کہنا چاہتا ہوں آپ بہت اچھے ہیں انگلش میں، یو آر گڈ، لیکن اگر میں کہہ دوں یو آر گاڈ، گڈ کو تھوڑا سا الفاظ کو اوپر نیچے کیا، لمبا کیا، تو میں نے کیا کہہ دیا؟ گاڈ۔ اب گڈ کو گاڈ کہا تو کیا ہوا؟ معنی بدل گیا، کفریہ غلطی ہو گئی کہ میں آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتا نا۔ تو اسی طرح قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جن سے معنی اتنا بدل جاتا ہے جس سے کفریہ غلطی ہو جاتی ہے، تجوید کے خلاف پڑھا۔ بعض ہمارے حضرات ہم کہتے ہیں یار اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو، بعض سمجھتے ہیں یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے، فرقہ بندی، کوئی گروہ بندی، کوئی اپنی جماعت کی بات کر رہا ہے، بلکہ اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی۔ جس نے ترجمہ پڑھا ہے، جس کو سمجھ میں آتی ہے، وہ کہے گا یار اس کے تو معنی غلط ہو گئے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں آ رہا۔ تو قرآن کا یہ حق ہے اس کو تجوید کے مطابق پڑھا جائے، کیونکہ اگر وہ لحن جلی اور لحن خفی کی غلطیاں کرے گا، کچھ بالکل حرام ہے، کچھ جو ہے مکروہات ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے احکامات کو اس کے حقوق کے مطابق ہم نے سمجھنا ہے۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو صرف پڑھا نہ جائے، پڑھنے پہ بے شک ثواب ملتا ہے۔ ہم نے اگر الحمدللہ پڑھا تو الف کا الگ ثواب ہے، لام کا الگ ہے، ہا کا الگ ثواب ہے۔ تو ہر حرف کے اوپر، الف کے اوپر 10 نیکیاں، لام کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں مل گئی۔ پڑھنے کا بہت فضائل ہیں، لیکن سمجھنے کی چیز ہے یہ۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس میں نور ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت قیامت تک کے آنے والے فتنے، قیامت تک کے آنے والے مسائل، احکامات، اس کی سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی، سب کچھ قرآن کے احکامات کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو ہے ہم نے آخری دفعہ جو بسم اللہ پڑھی تھی اس کی تفسیر پڑھی تھی، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی۔ اب فاتحہ کا مطلب کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، شروع کرنے والی۔ اب یہاں پہ ہمارے جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پڑھنی پڑے گی۔ امام پڑھے یا مقتدی پڑھے، اکیلے میں تو لازمی ہر رکعت میں پڑھنی۔ اور قرآن کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہے۔ اب ہم یہ جو ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے الحمدللہ، دوسرا ہے رب، تیسرا ہے عالمین۔ الحمد ہم اکثر کہتے ہیں ہاں بھی کیا حال ہے آپ کا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی الحمدللہ استعمال ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کو بدلہ نہیں لوٹا سکتا۔ میں آنکھ کی جو نعمت ہے اس کا بدلہ اللہ کو کیا لوٹاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ تو بل نہیں لیتے۔ کان کی نعمت کا میں کیسے بدلہ دوں گا اللہ کو؟ زبان کی جو بولتا ہوں میں، اس کا اللہ کو بدلہ کیسے دوں گا؟ میں اللہ رب العزت کو بدلہ نہیں دے سکتا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی کسی نعمت کے اوپر کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ نے مجھے آنکھ دی، تو اللہ قیامت کے دن کہے گا بندے جو میں نے تجھے نعمت دی تھی تم نے تو مجھے کتنے گنا واپس لوٹا دیا۔ اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار یہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے ہر بات میں الحمدللہ، ہاں بھی کیا حال ہے جی الحمدللہ،
اور الحمد نہیں کہنا، الحمد کہنا ہے، ہا کو صحیح ادا کرنا ہے، ورنہ یہ کفریہ غلطی ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہلاکت الحمد کے ساتھ اگر میں ہا دوسری والی پڑھوں گا تو اس کا مطلب ہلاکت. اب ہلاکتیں اللہ کے لیے تو نہیں بول سکتا انسان. الحمدللہ جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں کیا حال ہے بولو الحمدللہ، صحیح تجوید کے ساتھ بولو. 99% لوگ جو ہیں اس کو غلط تجوید سے بولتے ہیں بیچارے، کیا حال ہے الحمدللہ، کیسے ہو الحمدللہ، کام کیسا چل رہا ہے الحمدللہ، لیکن ہاں ٹھیک نہیں نکلتی. پہلے تو اس پہ غور کریں. دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں. حمد باری تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں، نعت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، حمد جو ہے اللہ کی تعریف. اب یہ جو تعریفیں ہیں نا الحمدللہ، یہ جو اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ایک تو یہ ترجمہ ہے کہ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، روزی دے رہا ہے، جسم دی، اولاد دی، گھر بار، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، کروڑوں نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ جب ال لگ جاتا ہے عربی کے اندر تو وہ ناؤن یعنی خاص بن جاتا ہے. خاص تعریفیں اللہ کے لیے. ہم اللہ رب العزت کے لیے نہیں کہہ سکتے اللہ بڑا اچھا باپ ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اپنی تعریف خود کی ہے کہ میں کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ کوئی میری اولاد ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ بڑا اچھا باپ ہے، بڑا اچھا شوہر ہے، نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور وہ غلط ہے، کفر ہے، اللہ کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اب تمام اچھی تعریفیں اللہ کے لیے، خاص تعریفیں ساری نہیں ہو سکتی، خاص تعریفیں اللہ کے لیے. اب اگر میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ اللہ کی کون سی تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، اور وہ اللہ کی تعریف مخلوق کے اوپر اٹیچ نہیں کی جا سکتی، مخلوق کے لیے نہیں بولی جا سکتی. خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، ہاں جی، یوم جزا و سزا کا مالک ہے اللہ، اور اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کے کوئی محتاج نہ ہو. ہاں جی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اپنی بادشاہت میں، نہ اپنے علم میں، نہ اپنے عمل میں. نہ اللہ رب العزت کسی سے رائے لیتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کو کہ اس کے کمی ہے اللہ کے علم میں اور فیصلوں میں. ایسے تو کمزور لوگوں کی ہوتی ہے. آج میں نے کچھ فیصلہ کیا، کل کو سمجھ آئی ہو یہ تو غلط ہو گیا. اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے. اللہ کامل علم والے، جاننے والے، علیم، حکیم ہے. تو اس لیے خاص تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد لگ گیا تو خاص تعریفیں اللہ کے لیے، ساری نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کریں گے کہ وہ کفر کریں گے، ان کا ایمان بھی چلا جائے گا، ان کی بیویاں یعنی نکاح ٹوٹ گیا، حرام ہو گیا، وہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا. ایمان بھی گیا، بیوی بھی گئی، زنا کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ، نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے. کیوں؟ کفریہ غلطیاں بولتا ہے. وہ جو تعریف اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، عقیدہ بھی وہی بنا لیتا ہے. تو اس لیے خاص تعریفیں اللہ کے لیے، یہ بات سمجھنی ہے، ایمان اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اب اللہ رب العزت کو کہتے ہیں، وہ اللہ کو ماننا الگ بات ہے، لیکن اللہ کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اصل ایمان یہ ہے. اللہ کو تو یہودی بھی مانتا ہے، اللہ کو عیسائی بھی مانتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ یہودی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ تو کسی کے باپ نہیں ہے، اولاد تو اللہ کی ہے ہی نہیں. اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، وہ بھی غلط کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، قومیں ایسی گزری ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں بناتے ہو. وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. اب یہ باتیں، یہ تعریفیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کو ماننے میں اور اللہ کی تعریف کرنے میں، اللہ کی خصائص اور اللہ کی خوبیاں بیان کرنے میں ہمیں ایمان کا پورا خیال رکھنا ہے، ورنہ کفریہ غلطی ہو جائے گی. اب ایک بندہ کہ مجھے تو نہیں پتا بھی گڈ کہنا ہے کہ گاڈ کہنا ہے، تو جاننے والے اس کو روکیں گے، بھائی تو نہ کہہ، ہمیں اچھا بھی نہ کہہ، کیونکہ تیری غلطی اتنی بڑی ہے، مجھے خدا مت بنا، گاڈ نہ بنا، تیری غلطی اتنی بڑی ہے. اسی طرح عالم آپ کو اور ہمیں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کفریہ غلطی مت کرو، اور ہم اس کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، اس لیے یہ ہمیں یہ بات کر رہا ہے، ہمارے فرقے کے خلاف ہے. بات فرقے کی نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے دین کی ہے. جو چیز اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ٹکرائے وہ لے لو. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر میں سارا زندگی ٹی وی دیکھتا رہوں گا، میچ دیکھتا رہوں گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، 15-20 منٹ مسجد میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو میں کیسے اللہ کا دین سمجھوں گا؟ تو اس لیے ہم نے سمجھنا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ کہتے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیتے ہیں،
کچھ کہتے ہیں ہاں مرنا تو ہے، مرنے کو ساری دنیا مانتی ہے، ہندو بھی مانتا ہے، آگ کے پجاری بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں مرنے کو، لیکن زندہ ہونے کو کوئی نہیں مانتا۔ اب وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کفار آتے تھے اور یوں ہڈیاں چورا چورا کر کے کہتے تھے کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہڈیاں دوبارہ انسان بن جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ہاں میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان چورا چورا کو، ذرات کو بھی اللہ ملائے گا، اور یہ جو پور آج تمہارے آج دنیا میں ہے یہی اللہ قیامت کے دن دے کے کھڑا کر دے گا۔ یہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ کیا تھا انسان؟ گندا قطرہ بھی نہیں تھا۔ بہت سارے بے اولاد حضرات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو اولاد نہیں ہو رہی، 8-10 سال ہو گئے، سب کچھ ہے، وہ قطرے بھی پیدا ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ کیا ہے؟ جب اللہ چاہے گا اپنا امر ڈالے گا، روح اللہ کا امر ہے، وہ اللہ اپنا امر بھیجے گا تو روح پیدا ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ تم تو کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اور کیسی زندگی دی ہے یہ ہم رب العالمین میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال تمام اچھی تعریفیں اللہ کے لیے، ہر ایک کو میچ نہیں کرنا، ہر ایک کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا، اور اللہ کی جو خاص تعریفیں ہیں وہ مخلوق کی طرف نہیں لگانا۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، خالق پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ پیدا کیا نہیں جا سکتا، اور مخلوق پیدا ہوتی ہے، وہ خود کو بھی نہیں بنا سکتی، اپنے اور نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب اگلی کیا ہے؟ الحمدللہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ تمام اچھی تعریفیں اللہ کے لیے، اور دوسرا شکر ادا کرنا ہے، نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بدلا جائے گا، اتنی قیمت جائے گی، اللہ کہتے ہیں تو نے مجھ سے زیادہ لوٹا دیا۔ کیسا عظیم سودا ہے، کتنا عظیم، چھوٹی سی بات پہ کتنا عظیم اللہ اجر دے رہے ہیں کہ میں اپنی نعمتوں کو 360 جوڑ ہے میرے جسم کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، ہر جوڑ کے اوپر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے صدقہ واجب ہو جاتا ہے، صدقہ دو اپنے رب کو جس نے تمہیں اٹھا دیا۔ تم تو مردہ تھے، زندگی تو تھی نہیں تمہارے پاس، تمہارے سوتے ہوئے کروٹیں بدلنے والا اللہ، تمہاری سانس کو جاری کرنے والا اللہ، دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے والا اللہ، تمہارے لیے نیند کے اندر باقی سارے معاملات کو بند کرنے والا اللہ، تمہیں سکون دیا، امن دیا، تمہارے جسم کو دوبارہ انرجی دے دی، دوبارہ طاقت دے دی، پھر اللہ نے تمہیں اٹھا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب صدقہ دو، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس لیے دعا کیا سکھائی نبی نے؟ الحمدللہ الذی احیانا، کہ اس ذات کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں زندہ کر دیا دوبارہ۔ کیوں؟ نیند تو موت کی بہن ہے۔ اب ہم نے کیا اللہ کا شکر ادا، اللہ کو کیسے صدقہ دیں؟ سب سے پہلے تو یہ دعا پڑھو۔ دوسری بات فرمایا اگر صبح میں اٹھے ہو تو فجر کی نماز پڑھو، وضو کرو اور اشراق کے نفل پڑھ لو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں سارے ہر جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کہو یا اللہ تیرا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، ماں باپ بھائی بہن کہیں سے بری خبر نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو ہر نعمت کا بدلہ اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا نا۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اگلی بات کیا ہے؟ لفظ اللہ، جب لفظ اللہ کے نیچے زیر آ جائے الحمدللہ تو باریک پڑھا جائے گا، اور اگر زبر آ جائے یا پیش اس کے سے پہلے آ جائے تو لفظ اللہ موٹا پڑھنا ہے۔ 2 لام ہے، اس کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسی تجوید کے مطابق پڑھیں گے تو ہمیں اللہ کے نام لینے میں زیادہ مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو لفظ اللہ، لیکن جب لام کے نیچے زیر آ جائے تو باریک پڑھنا ہے۔ الحمدللہ، اب ہے رب العالمین، یہ رب کی صفت کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کی ابتدا اس صفت سے ہو رہی ہے۔ لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، رب اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ جو رب ہے یہ صفت ایسی ہے کہ یہ قبر تک جان نہیں چھوڑے گی، اسی کے اوپر ہوگا۔ من ربو کا، من الہو کا نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ قبر میں ہونا چاہیے تھا من الہو، تیرا الہ کون ہے؟ نہیں، من ربو کا پوچھا جائے گا۔ جب میں دعا کرتا ہوں ربنا آتنا، پھر رب، ربی حبلی، پھر رب، ربی زدنی علما، پھر رب، سبحان ربی العالی، پھر رب، سبحان ربی العظیم، پھر رب۔ یہ رب کی صفت کیا ہے؟ رب کا اصل پہلا جو عرف عام میں ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ پالنے والا۔ اب اللہ ایسا پالنے والا ہے کہ جو ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور بغیر مادے کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔
ہمیں کوئی چیز بنانی ہو، فرنیچر بنانا تو لکڑی کی ضرورت ہے، ہمیں شربت بنانا تو پانی کی ضرورت ہے۔ اب پانی کے لیے وہ کہتے ہیں جی سائنس نے ہمارے جیسے انسانوں نے بتایا کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے، یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں ایک ڈبل مقدار میں ایک سنگل میں تو پانی بن جاتا ہے۔ وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کون بناتا ہے؟ بغیر مادے کے۔ کہتے ہیں جی زمین جو ہے یہ مٹی سے بنی ہے۔ مٹی کس چیز سے بنی ہے؟ آسمان کا میٹیریل کیا ہے؟ ستاروں کا میٹیریل کیا ہے؟ آگ کا میٹیریل کیا ہے؟ روشنی کس چیز سے بنی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا آج کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت تک انسان ایجادات کرتا رہے گا، اس کے سامنے نئی سے نئی مخلوقات آتی رہیں گی، پھر بھی 2 لاکھ سے زیادہ مخلوق اس سے مخفی رہیں گی۔ اب اللہ ایسا رب ہے، وہ ایسا پالنے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس انسان کو، اگر انسان کی بات کی جائے وہ تو رب العالمین ہے، انسان کی اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے اس کی آنکھ کے لیے کیا خوراک ضروری ہے، قوت بینائی کس سے ٹھیک ہوگی، اس کی قوت سنوائی کس سے ٹھیک ہونی ہے، اس کا دل کی دھڑکنیں کیسے ٹھیک ہونی ہے، اس کے گردے اور پھیپھڑے کیسے چلنے ہیں، اس کے جسم کے جوڑ کیسے حرکت کریں گے، اس کا دماغ پورے جسم کے ہر اعضاء کو کیسے کنٹرول کرے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت ہر چیز کو ہمارے منہ تک پہنچانے والا یہ اللہ ہے۔ ہمیں کیا پتا یہ ٹماٹر کہاں پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے سپلائی ہوتا ہے، کون خرید کے لاتا ہے، مارکیٹ میں کیسے پہنچتا ہے، عمان میں پہنچا، سلالہ میں پہنچا، تمہاری مارکیٹ میں پہنچا، سارے لوگوں سے بچ کے تمہارے گھر میں پہنچا، سارے گھر سے پہنچ کے تمہارے منہ میں پہنچانے والا یہ رب ہے، یہ اللہ ہے، یہ پالنے والا ہے اللہ، اور بغیر میٹیریل کی کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سے نہیں پوچھتا کیا کیسے اس کی آنکھیں کیسے کام کریں گی۔ ایک آنکھ کے اندر 3 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، 3 کروڑ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سائنس ڈھونڈ کے یہ آپس میں کتنی کیبل کتنی پتلی ہوگی، 3 کروڑ اس چھوٹے سے آنکھ کے اندر کالا جو ہے، اس کے اندر 3 کروڑ کیمرے اللہ نے لگائے ہیں، اس کی تاریں اور کیبلیں سپارک نہیں ہوتی، آپس میں میچ نہیں کرتی۔ یہ ہمیں اللہ نے ایسی دی، ایسا رب ہے ہمیں ایسے بنانے والا پالنے والا کہ اس سے ہمیں چیزوں کی حیت کا پتہ چلتا ہے، یہ گول ہے، یہ چوڑی ہے، یہ لمبی ہے، یہ پتلی ہے، یہ قریب ہے، یہ دور ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی حیت کیسی ہے، یہ کہاں پڑی ہے، یہ کون ہے۔ کتنے ٹیلی فون، 2 لاکھ ٹیلی فون کان کے اندر لگے ہوئے ہیں، 2 لاکھ، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس چیز کی آواز ہے، یہ گاڑی کی ہے، یہ رکشے کی ہے، ماں کی ہے، بہن کی ہے، باپ کی ہے، بھائی کی ہے، یہ پرندے کی ہے، جانور کی ہے، گائے کی ہے، بکری کی، یہ یہاں سے اللہ ایسا پالنے والا ہے، وہ ہر چیز کی پہچان ہمیں اس سے کرا رہا ہے، کانوں سے، کچھ آنکھوں سے کرا دی، کچھ کانوں سے کرا دی۔ اب زبان کیا ہے؟ زبان بولنے والی۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ کون ہے تمہیں جو اس گوشت کے لوتھڑے سے بولنا سکھاتا ہے؟ یہ تو بکری کے منہ میں بھی ہے، یہ تو گائے کے منہ میں بھی ہے، یہ تو بھینس کے منہ میں بھی ہے، وہ نہیں بول سکتی، تمہیں قوت گویائی میں نے دی ہے، یہ 2 ہونٹ میں نے تمہیں کیسے خوبصورت دیے ہیں، اور تم اس سے باتیں کرتے ہو، بولتے ہو، اور زبان صرف بولنے کا کام نہیں کرتی، ذائقے بتاتی ہے۔ 3000 کھانے بنے ہوئے ہیں زبان کے اندر جو آپ کو ذائقے دیتے ہیں۔ ہر چیز میٹھی ہے، ہر پھل میٹھا ہے، لیکن آم کا ذائقہ الگ ہے، انگور کا ذائقہ الگ ہے، امرود کا ذائقہ الگ ہے، سیب کا ذائقہ الگ ہے، مٹھاس سب کی الگ الگ محسوس ہو رہی ہے۔ اور جو انسان بنا رہے ہیں مٹھائیاں، چاکلیٹ ہے اور برفی ہے اور رس گلے اور ہزاروں قسم کے مشروب ہیں، وہ سارے کے سارے زبان بتا رہی ہے کتنی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر زبان کے ٹیسٹ ختم ہو جائے، ان کو مٹی اور اس کو پھل اور سبزیاں اور اس کو گوشت سب ایک جیسا محسوس ہو۔ یہ رب ہے جو تمہیں دے رہا ہے، ہر روز تمہیں ہر لقمے کے اوپر تمہیں ذائقہ محسوس کراتا ہے، یہ اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذائقے نہیں دے سکتی۔ بولنا تو دور کی بات ہے، قوت گویائی ہم زبان سے بول رہے ہیں، آپ کان سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دماغ پورا پروسیس کر رہا ہے، اپنے کام کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ ایسا رب ہے جو ساری چیزوں کی ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے دھڑکتا ہے، اگر وہ سپلائی نہ دے، فرمایا کیا تھے تم؟ گندا قطرہ۔ کیسے یہ ایک قطرہ، اس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پہلے خون بنا، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوئی، ہڈیوں کے اندر جوڑ پیدا ہوئے، پھر اس کے اندر دل بنا، پھر اس کے اندر پھیپھڑے بنے، پھر اس کے اندر گردے بنے، پھر اس کے اندر جوڑوں کے اوپر میں نے ایک اور کھال چڑھا دی، پھر تمہیں آنکھیں دے دی، پھر تمہیں کان دے دیے، پھر تمہیں زبان دے دی، پھر ہونٹ دے دیے، پھر اللہ رب العزت نے کیسا خوبصورت انسان بنا کے پیدا کر دیا۔ وہ قطرہ تھا یہ انسان، کیسے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، کیسے نفرت پیدا ہوگی، کیسے پہچان پیدا ہوگی، کیسے دل کی دھڑکن آئی ہے، کیسے اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے دماغ اور دل کو اور پورے سسٹم کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ رب ہے تمہارا، یہ رب ہے جس کے لیے تم جھگڑے کرتے ہو، جس کے بارے میں تم جھگڑے کرتے ہو، جس کے تم حکم نہیں مانتے۔
یہ اللہ کتنے احسان کر رہا ہے. کون ہے جو گندے قطرے سے، چربی سے آنکھ بینائی اللہ دیتا ہے؟ چربی، یہ چربی سے بنی ہوئی ہے اور بینائی ہے، ساری چیزوں کی پہچان ہو رہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت پیدا نہیں کر سکتی. ایک جوڑ انسان کا کہتے ہیں اگر تیری انگلی حرکت کر رہی ہے تو سمجھو اللہ تیرے ساتھ ہے. تیری زبان بولنے میں کام کر رہی ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے. تیری سانس آنے جانے میں، کھانے پینے میں، سانس کے اندر نالی میں تمہارا پانی نہیں گیا، کھانا نہیں گیا، لقمہ نہیں گیا، حفاظت کی تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. ایسا رب ہے جو ایک ایک لقمے کے اوپر تمہاری حفاظت کرتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا پانی پیتے پیتے ایک دم سانس کی نالی میں چلا جائے تو کافی دیر کھانسی آتی رہتی ہے. چھوٹی سی بد احتیاطی سے انسان مر سکتا ہے. ایک ہی جگہ سے سانس آ رہا ہے، ایک ہی جگہ سے لقمہ جا رہا ہے، ایک ہی جگہ سے پانی جا رہا ہے. حفاظت کرنے والا کون؟ تمہارا رب. اس کو کہتے ہیں رب. دوسری بات، رب کی صفت ایسی ہے، فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ یہ اللہ کیوں پوچھے گا قبر میں؟ من ربو کا کیوں پوچھے گا؟ الہو کا نہیں پوچھا، خالق نہیں پوچھا، مالک نہیں پوچھا. ربو کا، تجھے پالنے والا کون ہے؟ فرمایا انسان کا پالنے والا رب وہ ہوتا ہے جب اس کو کوئی اپنی جسم کی حاجت پڑتی ہے، مصیبت، پریشانی، بے اولاد، بے روزگاری، بیماریاں جب اس کو آتی ہیں، سب سے پہلے جدھر دھیان جائے وہ اس کا رب ہے. ہمارا دھیان سب سے پہلے کدھر جاتا ہے؟ رب کی طرف نہیں جاتا، ہمارا دھیان غیر اللہ کی طرف جاتا ہے. اسی لیے سوال قبر میں ہوگا من ربو کا، تو نے رب کس کو مانا تھا؟ جب تو بے روزگار ہوا تیرا دھیان، تیری امیدیں تیری کس طرف گئی؟ تیری نظر سب سے پہلے جب بیمار ہوا کس کے اوپر گئی نظریں؟ ابراہیم سے کافر پوچھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں میرا اللہ شفا دیتا ہے. گونگے چپ ہے، یہ کیا بات کر دی؟ ہاں بیماری میں شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں جب بیمار ہوتا ہوں سب سے پہلے نظر کدھر جاتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. اب اس لیے قبر میں پوچھا ہے من ربو کا، تو نے رب کس کو سمجھا؟ مشکل آ گئی، بے روزگار ہے اور روزگار نہیں مل رہا، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، کدھر جاتا ہے سب سے پہلے؟ یار وہ بڑا چودھری ہے، وہ بڑا مدیر ہے، وہ فلانا شرکے والا ہے، وہ فلانا وہ ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، عربی کے پاس جاتا ہوں. چاہیے کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری حاجت ہو سب سے پہلے مسجد میں جا، اللہ سے مانگ. سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. علاج کے لیے بیماری ہو جائے سب سے آخر میں 5 چیزیں ہیں علاج کے لیے، سب سے آخری علاج ہے، سب سے آخری دوائی اور ڈاکٹر ہے، ہم سب سے پہلے اس کو لے آئے اور رب کو سب سے بعد میں لے گئے. اسی لیے قبر میں سب سے مشکل سوال یہی ہے من ربو کا، اور سب سے پہلا اور مشکل سوال یہ ہے تو نے رب کس کو سمجھا تھا؟ اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، اپنی حاجات میں کس کو تم نے پکارا؟ آج ہم پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جا کے باہر کیا کہتے ہیں؟ او یار اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ سنتا نہیں ہے، وہ رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے. تم جب بولتے ہو تو انسان کی محتاج ہے. میں اگر بول لوں گا تو آپ سمجھیں گے ورنہ نہیں سمجھیں گے. میرے دل میں کیا ہے، میرے عقل میں کیا، آپ نہیں سمجھ سکتے. بولنے کے محتاج ہے. اللہ میرے بولنے کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو میرے بولنے سے پہلے میرے دل میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے دل کے اندر کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. نہیں، ہم نے اللہ کو سنایا نہیں ہے. تو اس لیے یہ رب کی صفت ہے. تو رب کا مطلب یہ کہ جب مجھے پریشانی ہو، جب مجھے بیماری ہو، جب مجھے اولاد نہیں ہو رہی، بے اولاد ہوں، روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی گھر کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جسمانی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ ہے، سب سے پہلے میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے دعا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانے کھاتے ہو، تمہارا نمک اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو پہلے اللہ سے دعا مانگو دل ہی دل میں، اے اللہ مجھے نمک دے دے. چھوٹی سی حقیر چیز کی مثال دی. اور پھر ساتھی سے یا دوسرے گھر والے سے کہو بھائی جان مجھے نمک کی حاجت ہے. اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ ہر چیز کی دعا اللہ سے مانگو. کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں، اے نبی جب تم سے پوچھیں میرے بندے ہمارا رب کدھر ہے، آتا ہے نا خیال کہ رب کدھر ہے، فرمایا ان سے کہہ دو میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہ جو انسان کی رگ ہے جس پہ زندگی کھڑی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارا رب. کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ کی قرآن میں صفت ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سنتا نہیں.
وہ جب ابھی تم نماز پڑھے تھے تم کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، وہ خسر پھسر کون سن رہا تھا؟ کس کو سنا رہے تھے؟ اپنے اللہ کو سنا رہے تھے، تمہارا رب وہیں تھا. اور تمہارے لیے تمہارے امام نے اعلان بھی کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس نے جس کی اللہ کی تعریف کی. یہ اعلان ہے امام کا، کیونکہ ہم نے سمجھا نہیں ہے نا قرآن کو، نماز کو. امام جب کہتا ہے کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب بندہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اب ایک دم امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، بندے کھڑا ہو جا، سن لی اللہ نے تیری تعریف. ہم بعد میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سنتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں سمیع اور بصیر ہوں، میں کیڑے کی بھی سنتا ہوں، میں مکھی کی بھی سنتا ہوں، میں مچھر کی بھی سنتا ہوں، میں سانپ اور بچھو کی بھی سنتا ہوں، سمندر کی مچھلیوں کی بھی سنتا ہوں، فرشتے اور جنات کی بھی سنتا ہوں. تو یہ وہ رب ہے جو ہمیں یہ سارا نظام کتنا اچھے سے اور آسانی سے دے دیتا ہے. یہ میں پانی پی رہا ہوں، یہ کیسے آتا ہے پانی؟ سائنس کہتی ہے جی جب بخارات اڑتے ہیں تو یہ بادل بنتے ہیں. اچھا جی بادل بنتے ہیں تو برساتا کون ہے بادلوں کو؟ ان کے اندر پانی کو جمع کون کرتا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں میں اندازے سے بڑے اچھے اور احسن طریقے سے بارشیں برساتا ہوں. اگر پانی کی طرح ایک ہی جگہ جیسے ٹیوب ویل سے پانی نکلتا، اگر ایسے پانی گرتا زمین میں تو کتنے کھڈے ہوتے؟ نہیں، قطرہ قطرہ کر کے. اور فرشتوں کو ساتھ بھیجتا ہوں، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا ہوں کہ یہ کہ کہاں پہ کس جگہ پہ جا کے تم نے پانی بھیجا. ایک ہی پانی سانپ بھی پی رہا ہے، بچھو بھی پی رہا ہے، بکری بھی پی رہی ہے، بھیڑ بھی پی رہی ہے، سب پی رہے ہیں. اور ان کی تاثیر اور ان کا اثر اور ان کے رنگ اور ان کا قد اور اس کو کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ. فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے گھروں میں بھینس اور گائے بندھی ہوئی ہیں، تم ان کو چارہ کھلاتے ہو سبز رنگ کا، ان کا رنگ اپنا کالا ہے، اس میں سے گوبر نکل رہا ہے، اس میں خون ہے، اور ان دونوں تینوں گندگیوں کے اندر سے تمہارے لیے سفید دودھ میں نکالتا ہوں. کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. اور میں کہتا ہوں میرا رب میرے لیے کچھ نہیں کرتا، میرا رب سنتا نہیں ہے. تو یہ رب کی صفات کیا ہیں؟ جو چیز میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. مشکل کشا اللہ ہی، حاجت روا اللہ ہی، ہمیں مصیبتیں تکلیفیں دور کرنے والا اللہ ہی، اولاد دینے والا اللہ ہی. جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے کوئی نہیں دیتا. دنیا کی طاقت ان کو دے نہیں سکتی. دے سکتی؟ نہیں دے سکتی. اس کو کہتے ہیں رب. تو آج کے بعد جب بھی پڑھنا الحمدللہ رب العالمین تو رب کی ساری صفت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. دوسرا ہے عالمین. اب عالمین کی صفت کیا ہے؟ عالم ایک نہیں ہے، یاد رکھیں. عالم ایک نہیں ہے. انسان کے اپنے عالم بہت زیادہ ہیں. اس انسان پیدا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے بھی عالم ارواح کے اندر انسان موجود تھے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے وہاں پہ روحیں موجود تھی. اور وہاں اللہ رب العزت نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. وہ بھی ایک عالم ہے. اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ایک الگ عالم ہے. اس کے بعد دنیا کے اندر ایک الگ عالم ہے. اس کے بعد قبروں میں ایک الگ عالم ہے. قیامت سے پہلے جو مردے ہیں ان کے لیے ایک الگ دنیا ہے، اور قیامت کے بعد ایک الگ دنیا ہے. فرشتوں کی دنیا الگ ہے، جنات کی دنیا الگ ہے، سمندروں کی دنیا الگ ہے، اسی طرح جانوروں کی دنیا، اسی طرح ہوا کی دنیا، اسی طرح آسمان سے اوپر 7 آسمان. ابھی تو لوگ جو کہتے ہیں وہ جی انسان جو ہے پہلے چاند پہ پہنچا پھر وہ مارس پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تو مارس، یہ تو سب پہلے آسمان سے نیچے نیچے کی باتیں ہیں. اور زمین، ان سب سیاروں کے سامنے زمین ایسے ہے جیسے ایک نقطہ ڈال دیا جائے ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر. آپ یہ سمجھے پورے عمان کے اندر ایک چھوٹا سا یہ ڈھکنا رکھ دیا، زمین اتنا ہی حیثیت بھی نہیں رکھتی، چھوٹی سی ہے. اس سے بڑے کتنے جہان ہیں، ان سب کا پالنے والا اللہ. اللہ فرماتے ہیں سورج کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے، چاند اور ستاروں کو قابو کرنا زیادہ مشکل ہے، بغیر سہارے کے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کرنا زیادہ مشکل ہے، تیرے جیسے انسان کو سیدھا کرنا. چھوٹا سا انسان ہے 6 فٹ کا، یہ اللہ سے باغی بنا ہوا. ہماری سب سے زیادہ جھگڑا اپنے رب کے ساتھ ہے اور کسی سے نہیں مانتے ہم. اللہ کی نہیں مانیں گے، فور مین کی مانیں گے، عربی کی مانیں گے، کمپنی کی مانیں گے، شرکے کی مانیں گے. ایک شرطا ایک اشارے سے 10,000 گاڑیاں روک لے گا، کھڑے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ کے لیے بیٹھنا پڑے، نماز پڑھنی پڑے، 15 منٹ 20 منٹ کے بعد اکتا جاتے ہیں. یہ کیا مسئلہ پڑ گیا؟ تو ہمارا سب سے زیادہ جھگڑا اللہ کے ساتھ ہے. تو اس لیے عالمین ایک عالم نہیں ہے، کئی عالم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسی ایسی مخلوق اللہ کے پاس ہے
کہ وہ ساتوں زمین آسمان کو ایک لقمے میں کھا جائے۔ ہم کتنے لقمے کھاتے ہیں جب ہمیں کھانا کھانا ہو؟ ان گنت، 50 60 100 تو کھا ہی جاتے ہوں گے۔ وہ مخلوق ایسی، ایک جانور اس کا ساتوں زمین آسمان کو، سورج چاند ستارے پہاڑ دریا سمندر سب کچھ اس کے اندر شامل ہے، ایک لقمے میں کھا جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جانور ایک ہی ہے؟ فرمایا نہیں، بہت ہے، ایک نہیں، آپ اندازہ کرو۔ اے اللہ کے نبی کہاں ہے؟ اللہ کی چراگاہوں میں چر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب بھینس ہوگی اس کے لیے چراگاہ جو چرنے کی جگہ بہت بڑی ہوگی، اب جانور اتنا بڑا ہے اس کی چراگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ اور ایک چراگاہ نہیں ہے، کئی چراگاہیں ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، ہم نہیں جان سکتے اس کی حیثیت کو۔ تو اتنے جہان ہیں، تو عالم اللہ جب اتنے جہانوں کو پالنے والا، اتنے جہانوں کو بنانے والا، اتنے سب کچھ کرنے والا، اور مجھے بے حیثیت میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم آپ کچھ بھی نہیں تھے، سب کچھ اللہ ٹھیک کرنے والا، جوڑ ہاتھ پاؤں زبان ناک کان سب کچھ دینے والا، پھر ہم اللہ کی بغاوت کریں، اللہ رب العزت کا انکار کریں، اللہ کے احکامات پر نہ چلیں، تو ہماری ہلاکت پہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور کافر ہندو یہ سمجھتا ہے کہ جلنے کے بعد، مرنے کے بعد کہانی ختم، جبکہ اللہ یہ بتا رہے نہیں، مرنے کے بعد کہانی شروع ہونی، اصل کہانی مرنے کے بعد ہے۔ یہ تو تیرا امتحان ہے، یہ تو ٹیسٹ ہے، تیاری کر لو اپنی، اور سارا پیپر اللہ نے تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانوں گا، ان کے طریقے کو چھوڑ دوں گا، تو دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی میرا مقدر بنے گی، اور آخرت کے اندر انتہا کی نہ ختم ہونے والی آگ، اور اس میں پھینک دیا جاؤں گا عذاب میں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہترین، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا۔ یاد رکھیں اپنی عقل کا استعمال یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آخری مثال دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا۔ اب مچھلی پکڑنا کون سی اتنی بڑی کوئی گناہ ہے؟ اللہ کے خزانے ختم ہو جانے تھے؟ آج ایک اس ملک کے اندر 30 بلین کی مچھلی صرف بیچتا ہے ایک سال میں، صرف عمان 30 بلین کی مچھلی ختم نہیں ہو رہی۔ تو کیا بنی اسرائیل ختم کر سکتے تھے اللہ کے خزانوں کو؟ نہیں کر سکتے تھے، ٹیسٹ تھا چھوٹا سا۔ اور مچھلی سے بڑا گناہ تو زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب ہے، قتل ہے، ایک دوسرے کا حقوق پامال کرنا، سود کھانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہفتے کے دن نہ پکڑنا یار، 6 دن پکڑو۔ اب وہ اللہ کا امتحان ایسا ہوا ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے جیسے بیوقوف تھے نا، نعوذ باللہ، عقل کا استعمال کر رہے ہیں کیا کہ جی ہفتے کو ہم جالی پھینک لیتے ہیں، اتوار کو نکال لیں گے۔ کہیں گے کیا؟ کہیں گے جب کوئی ہم سے نبی یا اللہ پوچھے گا کہ یہ کیوں پکڑ رہے ہو، تو ہم کہیں گے ہم نے ہفتے کو تو پکڑی نہیں، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے۔ اتنی سی بات کے اوپر یہ عقل بھی اللہ کو اتنی ناگوار، اور اتنا اللہ اس پہ ناراض ہوا کہ ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، بندر بنا دیا ان کو۔ تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا جو سود نہیں چھوڑ رہے، جو زنا نہیں چھوڑ رہے، جو شراب نہیں چھوڑ رہے، جو حرام نہیں چھوڑ رہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ کا حکم ہے چھوڑو۔ ماں کو تنگ کرنا یہ تو مچھلی کھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ برا ہے، لیکن ہم نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگلی آیت کیا؟ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں، بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا۔ تو آگے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی آیتیں بعد میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔